سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الغال ومرات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. انسان کے دین میں سب سے زیادہ جو ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے وہ وسوسے ہیں، تھاٹس. یہ وسوسے دو طرف سے انسان میں آتے ہیں. شیطان بھی ہے جو انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اور نفس بھی ہے وہ بھی انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے. اور یہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ جس وقت انسان دین پہ چلنا شروع کرتا ہے زیادہ، اگر دین پہ چلنے کا کوئی خیال نہ ہو، اتنا اہتمام نہ کرتا ہو، تو پھر وہ نفس شیطان ٹھنڈے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو تو کام ضرورت ہی کوئی نہیں، کر چکے ہوتے ہیں. لیکن اگر انسان یہ کچھ قدم بڑھاتا ہے تھوڑا سا چلنے کے لیے کہ چلو میں اب دین پہ چلتا ہوں، تو ان کا میٹر چارج ہو جاتا ہے پھر دونوں کا. تو اب ان کے پاس، خصوصاً شیطان کے پاس، یہ سب سے بڑا وار ہوتا ہے انسان کے لیے کہ اس کو اس دین سے روکے، ڈسٹرب کرے، اس کی لذت کو ختم کرے، اس عمل سے اس کو دور کرے. اور سب سے بڑی چیز ہے اس کو دین سے مایوس کرے. سب سے بڑی چیز، دین ایک برائٹنس ہے، روشنی انسان کے لیے. انسان اس روشنی کو حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، تو وہ روشنی جو اس کو ڈم کر کے دکھاتا ہے شیطان، سلو کر دیتا ہے، تو پھر اس میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں. خیر یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. خاص طور پہ انسان چلنے لگا دین پہ، نمازیں پڑھنا شروع کی، چلو ذکر شروع کر دیا، تلاوت شروع کر دی، عمل پہ چل رہا ہے، تو ایک بہترین اس کے لیے ایک راستہ ہے جو خوش ہوتا ہے کہ بس الحمدللہ. اور جو اس کا امیج بنتا ہے کہ اب ہر کام میرا جو ہے الحمدللہ سموتھ چلے گا. یہ نہیں کہ دین پہ چل رہا ہوں، ہر کام میرا جو ہے اس زندگی سے بدل جانا چاہیے، میں صحیح چلوں گا. یہاں پر اس میں ایک شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے انسان میں. کیونکہ یہ ہماری اصلاحی مجلس ہے الحمدللہ، بزرگوں کی بتائی ہوئی باتیں جو سنی ہیں یا میں نے خود سنی ہیں یا پڑھی ہیں، تو بیٹھ کے ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اس لیے یہاں مختلف باتیں ہوتی ہیں ہر صحت کے، یہ اندر کی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان اندر کی بیماریوں پر توجہ کرے، کیا کیا بیماری انسان میں آتی ہے. تو یہ بہت بڑی بیماری ہے. خاص طور پہ ان لوگوں کو سالک کہہ دیں، مرید کہہ دیں، دین پہ چلنے والا کہہ دیں، یا دین کی طرف سے قدم رکھا ہے، ان کے لیے یہ بڑی خطرناک قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں. بڑے لوگوں کو پلٹتے دیکھا ہے، اس بات سے پھرتے دیکھے، مرتد ہوتے دیکھے، چھوڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے دور سفر کرنے کے بعد چھوڑ جاتے ہیں. شیطان نے آپ کو اس کو طاقت کچھ رکھتا ہے نا حرکتیں کرنے کی.
اس لیے مشائخ کرام کی مجلس میں انسان جاتا ہے تو وہاں پر جا کے الحمدللہ اللہ ان کے سینوں پہ الہام ڈالتا ہے، پھر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جسے ہم سن لیتے ہیں، پھر ہم ان کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمیں تقویت پیدا ہو۔ تو پھر جب وہ چلنے لگتا ہے تو اس کو ماشاءاللہ کہتا ہے وقت میں بھی صحیح چل رہا ہوں، لوگ بھی تعریف کرتے ہیں جی بڑا نمازی ہے ماشاءاللہ، بڑا دیندار ہو گیا جی، چاروں طرف سے سلوٹ پڑھتے ہیں اس کا الحمدللہ۔ اب یہاں اس پہ شیطان ایک وسوسہ ڈالنا شروع کرتا ہے کہ بھئی یہ جو عبادت وغیرہ کر رہا ہے یہ قبول بھی ہو رہی ہے تیری عبادت، اللہ تعالیٰ سے خوش بھی ہے یا نہیں ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ بھئی ہاں یہ تو ہے، ایک پرابلم تو ہے، اس کے دل میں خیال پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اب یہاں وہ دلیل دیتا ہے ایک شیطان، وہ بڑی خطرناک دلیل ہے اس آدمی کو کہ تو جو کہتا ہے کہ بھی تو صحیح کر رہا ہے عبادت، تیری عبادت قبول ہو رہی ہے، تو یہ تو بتا ذرا تیری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ تو جو تم مانگتے ہو کیوں نہیں مل جاتا؟ تیرے کام سیدھے کیوں نہیں ہو رہے؟ ویسی تو ہے تیری دکان پہلے بھی نہیں چلتی تھی اب بھی نہیں چل رہی، کیا فرق پڑا تجھے عبادت کرنے کے بعد؟ بس یہ بات تیری عبادت صحیح نہیں ہے، اللہ تجھ سے راضی نہیں ہے۔ وہ اس کو پھسلاتا ہے، پھر واقعی یار یہ تو وہی نہیں، میں تو یہ عمل کر رہا ہوں، اس کا تو یہ اتنا وہ لکھا ہے، اس کے لیے تو وہ لکھا ہے، واقعی نماز میں تو یہ ہے، ہم سے تو یار وہی اچھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے ان کی دکانیں چل رہی ہیں، دیکھو یار ہم تو بڑے خوش ہیں، اب یہ بس اس کو پکڑتا ہے۔ یہاں جو ہے ایک بہت ہی بڑا ایک نقطہ ہے جس کو ہم سمجھ لیں کہ حقیقت میں اللہ کے نزدیک یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے عبادت کا کہ اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں راضی، کہ اس کی دنیا کے کام چلنے شروع ہو گئے یا اس کو نقصان ہونا شروع ہو گیا یا اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نزدیک یہ سٹینڈرڈ نہیں کہ میں راضی ہوں اس بندے کے عمل سے یا نہیں راضی، وہ دوسری چیز ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ المشائخ عرب العجم سے کسی نے یہی سوال کیا تھا کہ حضرت اللہ مجھ سے راضی نہیں راضی، کیونکہ میں تو بہت عمل کرتا ہوں لیکن دعائیں میری قبول نہیں ہوتی، کچھ سمجھ نہیں آتا، کیسے پتہ چلے اللہ مجھ سے راضی ہے؟ تو انہوں نے جو بات کی وہ بڑی خوبصورت بات تھی، الحمدللہ بڑی مثبت بات کی، جس تمام مشائخ بھی اس کو دہراتے رہے اور کرتے بھی رہے کہ بھائی یہ اسٹینڈ تو ہے ہی نہیں، اس سے تم یہ سمجھو کہ میں میری دعا، اس کا تو اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ مثال سبحان اللہ کہ ایک بادشاہ ہے، آپ اس کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اب وہ آپ سے بڑا خوش ہو جاتا ہے، اس کا آپ کی جانے پر آپ نے اس کو گفٹ ایسا دیا ہے، ایسی بات کی، تو پوری دربار میں کہتا ہے بھائی تم مجھے بہت پسند آئے ہو، کل پھر حاضر ہو میرے دربار میں، سب مبارکباد دیں گے اس کو، نہیں یار تجھے بادشاہ نے پسند کر لیا۔ تو بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے اس کا بھی یہی معیار ہے۔ اللہ نے تجھے توفیق دی، تم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز تک اللہ نے تجھے محفوظ رکھا اور دوسری نماز پڑھا دی، اس نے پڑھائی، تو فرمایا تیری دوسری نماز پہ اللہ کو بلانا اپنے دربار میں یہ ثابت کرتا ہے کہ تیری پہلی نماز کو قبول کر لیا، حضرت راضی ہو گئے تیرے سے، اور جب قبول کیا تو تجھ سے خوش ہے وہ۔ ان بٹوین یہ تیرا سٹینڈرڈ ہے کہ یہ کیوں نہیں چل رہا، فلاں نہیں چل رہا، کہتے اس یہ معیار اللہ کا تو ہے ہی نہیں، معیار تو یہ ہے کہ اگر وہ تجھ سے ناراض ہوتا تو تجھے اندر داخل ہی نہیں ہونے دیتا۔ آپ کسی آدمی سے ناراض ہیں، آپ کے گھر آ جاتے ہیں لیکن آپ اس کو پسند نہیں کرتے، دوبارہ کہیں گے آنا بھی چائے پلاؤں گا تجھے، کہیں جان چھوڑو یار ایک دفعہ چلا گیا، چھڈو کتنے متھے پہ آ گیا میرے، پھر نہ منہ منہ دکھائے، کہتے ہی نہیں کہتے۔ اور جو دوسرا آدمی آیا نہیں یار پھر آئیں انشاءاللہ چائے پیاؤں گے یار، بیٹھیں گے تھوڑی دیر گپ شپ ماریں گے، کہتے ہیں نا حضور آئیں یار، تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو پسند کی ہے، دعوت دے رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اس عمل کو چوٹا ہے پھوٹا ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن اس کو پسند کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ اس عمل کی طرف لے آئے ہیں، تو اللہ خوش ہے، بالکل خوش ہے۔ اور اگر ایسا ہو گیا
کہ ایک عمل آپ نے شروع کیا ہے اور اس عمل سے آپ کو اٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ دین کس طرح باتیں، دنیا سے اس کو تعلق نہیں اللہ کو خوش کرنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کی دکانوں سے تھوڑی خوش ہوں گے، آپ کے مالوں سے تھوڑی خوش ہوں گے، آپ کے کپڑوں سے تھوڑی خوش ہوں گے، آپ کے کاروبار سے تھوڑی خوش ہوں گے. انہیں یہ تو خوشی ہے ہی نہیں، یہ تو ساری دنیا کرتی ہے. اللہ تو خوش اس وقت ہوں گے جب صبح کا وقت ہوگا، رب اللہ کے دربار میں جھکے ہوئے ہوں گے. میرے رب نے مجھے پکارا ہے، جاؤں میں اللہ کے دربار میں جاؤں. تیرا یہ ایک جو ایکشن ہوگا وہ ساری دنیا جو کچھ تیرے پاس اس کی مافیا سے بہتر ہوگا. جھک جاؤ. تو پھر وہ نشانی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی اس شخص سے ہے، بلکہ نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی اس شخص سے ہے. اور پھر یہ اسٹینڈرڈ کہنا ہے ہم تو دعا مانگ رہے تھے تو دعا ہماری قبول نہیں، یہ نہیں ملا، فلاں نہیں ملا. تو یہاں اللہ نے پہلی گارنٹی دے دی ہے کہ جس وقت یہ بھی میں توفیق دے دوں کسی بندے کو، وہ بھی میں اپنے بندے کو دیتا ہوں، ورنہ مانگنے کی توفیق میں کسی کو نہیں دیتا ہوں. سبحان اللہ. تصور نہیں ہوتا کہ میں کسی کو تم مجھ سے مانگ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے توفیق میں اس بندے کو دیتا ہوں اپنی طرف ہاتھ اٹھانے کی، بھیک مانگنے کی. سبحان اللہ. جس کو بعزن اللہ ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، ورنہ اس کے ہاتھ اٹھتے ہی نہیں ہیں. وہ چاہتے ہوئے اس عمل کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. وہ چاہے وہ ذکر پہ آ ہی نہیں سکتا. کتنی خواہشات میں وہ حج کر ہی نہیں سکتا، کتنی خواہشات وہ دربار میں جا ہی نہیں سکتا. گھر کے پاس مسجد ہوتے ہیں آدمی نہیں آ سکتا، اور بہت دور آدمی ووٹ کے ذکر میں جس میں آ جاتا ہے وہ ذکر کر لیتے ہیں. کیونکہ ایک دل کو چاٹ کر دیا اللہ پاک نے. جو دل کا چاٹ ہونا کیا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، خوش نہیں ہے، اس سے بند کر دیا اپنے دربار کو، دھتکار دیا اس کو کہ تو نہیں آ سکتا. جس کو بلا رہا ہے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، اس کو فیضیاب کر رہا ہے، ایک کے بعد دوبارہ، دوسری بار تیسرا، ایک ذکر کرے دوسرا کرے، دوسرا کرے تیسرا کرے، تیسرا کرے چوتھا کرے، بس اپنا دیوانہ بنا دیتا ہے اس کو. یہ بھول جاتا ہے کہ میرے کو مسائل بھی ہیں، کوئی کام بھی ہیں، یہ نہیں ہو رہا، میرا فلاں ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا. اس کے نزدیک اسٹینڈ ہی نہیں رہتا. وہ تو کہتا ہے کہ میرا رب مجھے بلا رہا ہے، چلو بھائی چلو. پھر رو اللہ، باغو اللہ کی طرف، رب کی پکار آ رہی ہے. دعائیں اللہ تعالیٰ کے دعائیں تو ہیں، دعائیں تو اسٹینڈرڈ نہیں ہے. جب تو مجھ سے مانگتا ہے تو میں تو دیتا ہوں. میں نے کبھی انکار کیا نہیں دیتا ہوں. میں تو اپنوں کو بھی دیتا ہوں، غیروں کو بھی دیتا ہوں، ماننے والوں کو بھی دیتا ہوں، غیر ماننے والوں کو بھی دیتا ہوں. اور تو میرا ہے، تیری دروازہ کیوں نہیں کھولوں گا؟ دیتا ہوں. لیکن دیتا میں اپنی حکمت سے ہوں. دیتا میں اپنی حکمت سے ہوں. کب دوں گا، کیسے دوں گا، کتنا دوں گا، یہ میرا اسٹینڈرڈ ہے. لیکن دوں گا ضرور. چاہے تو فی الفور میں تو نے مانگا میں نے دے دیا، یا دیر میں دیا بعد میں دوں گا، یا بعد میں نہیں دیا تو پھر آخرت میں دوں گا. الحمدللہ. جب آخر میں تو دیکھے گا جو میں دے رہا ہوں تجھے، تو پھر کہے گا اللہ تعالیٰ اچھا ہوتا دنیا میں نہیں دیا تو نے مجھے. یہاں تو فار ایور کے لیے مل گئی مجھے چیز، وہاں وہ جو چیز مجھے ملتی وہ تو تھوڑے دن وہ ختم ہو جانا تھا. مکان مانگا واسطہ تھا وہ بھی ختم ہو جانا تھا، نوکری مانگا وہ بھی ختم ہو جانی تھی، جو مانگ رہا تھا اس کا تو اینڈ تھا. لیکن یہاں جو تو نے مجھے دیا یہاں تو ختم ہونے والی چیز ہی نہیں ہے. الحمدللہ. اس کا بدل تو یا تو اللہ پاک اسی وقت دیتے ہیں، یہ اس کا بدل اس سے اچھا دیتے ہیں. اس سے اگر نہ بھی دے تو ایک اور اللہ تعالیٰ فیل کرتا ہے اس دعا کی جگہ. یہ اس سے بڑی چیز ہے کہ اس کے جو مسائل، بلائیں، پریشانیاں جو آنے والی ہوتی ہیں، جو اتر رہے ہوتے ہیں عذاب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو روک لیتا ہے اس دعا کے بدلے. وہ تو قبول ہی قبول ہے، اس کو تو اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اگر یہ اسٹینڈرڈ بنا لیا کہ میں عبادت کروں اور جو مانگوں مجھے وہ مل جائے، یہ تو اللہ کی عبادت نہیں ہوتی. پھر یہی اسی چیز سے انسان پکڑتا ہے جب اللہ کی طرف انسان قدم بڑھاتا ہے جائے. من اراد اللہ، اور اس کا نیت سے پہلے کیا ہونی چاہیے کہ یہ جو سب کچھ کر رہا ہوں میں کس لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، آخرت کے لیے کر رہا ہوں. مشائخ کرام کی صحبتوں میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ جب پہلے انسان جاتا ہے تو کچھ کرنے سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے یقین کو پکا کرتے ہیں اور آخرت کا دل میں پورا بوٹا لگا دیتے ہیں، یقین دلا دیتے ہیں آخرت کو. آخرت نہیں ہوتی ہے ہمارے دل میں،
ہمیں نہیں پتا ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا عمل کیوں کر رہے ہیں، تبھی یہ وساوس آتے ہیں۔ جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، آخرت کوئی جگہ ہے، سب کچھ چیز ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آخرت کے انداز سے تو عمل کرے گا اور وہ عمل بھی پھر ایسا ہو جائے گا، سائی لا سایہ، سبحان اللہ، پھر وہ عمل بھی تیرا ایسا ہو جائے گا آخرت کی نیت کرنے کے بعد کہ وہ ایسا ہو کہ وہ اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق ہوگا، پھر شرع اور سنت کے مطابق عمل ہوگا، سبحان اللہ، وہ مومن، اور یقین تو ایمان والا ہوگا، مومن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فاولئک کان سعیہم مشکورا، سبحان اللہ، کیسی بات قرآن میں کی کہ جب اس طریقے سے کر رہا ہے میرا عمل، اللہ فاولئک کان مشکورا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تیرا اس کو قبول نہ کرے؟ قبول قبول قبول، قبول ہے تیرا، خوش ہو، الحمدللہ۔ یہ اسٹینڈرڈ جو ہم نے ہے اس کو گرا دے، اسٹینڈرڈ تیرا نہیں ہے، بس تو آ گیا اور یہ 3-4 چیزیں تیرے پاس موجود ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو بس ختم، خوش ہو، اللہ تیرا ہر عملوں کو قبول کر رہے، ہر درجہ تیرا بلند کر رہے۔ ہاں خطرہ اس چیز کا ہے کہ اللہ نے تجھے عمل کی توفیق دی ہے، کسی ذکر کی توفیق دی ہے، کسی قرآن کی تلاوت کی توفیق دی ہے، نمازوں کی توفیق دی ہے، کسی نیکی کی توفیق دی ہے، اور تو چلتے چلتے رک گیا، کبھی آیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی نماز پڑھی کبھی نہیں پڑھی، بیچ میں گیپ آ گئے، تو یہ جو چیز ہے اللہ مسلسل عمل کر رہے ہیں تو کون خوش ہو رہا ہے؟ رحمان خوش ہو رہا ہے، اللہ۔ اور گناہوں پر گناہ ہم کیے جا رہے ہیں، ایک گناہ بھی کیا ہم نے، اس کو پھر ریپیٹ کیا گناہ، اور پھر ریپیٹ وہی گناہ کیا، پھر ریپیٹ کیا، فرق پڑ گیا کہ ایک نیکی کا عمل کیا، پھر ریپیٹ کیا کوئی عمل، پھر ریپیٹ ہو گیا وہ عمل، تو کون راضی ہو گیا؟ رحمان راضی ہو گیا۔ اور گناہ پھر کیا، پھر گناہ کیا، پھر گناہ کیا، تو پھر کون خوش ہو رہا ہے؟ شیطان خوش ہو رہا ہے۔ اس خوشی کے ساتھ اگر کچھ مل رہا ہے شیطان کو خوش کر کے، کبھی میں نے پھر گناہ کیا تو پھر میں وہ گناہ کر رہا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، پھر وہ گناہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، پھر گناہ دوبارہ، تو کون خوش ہو رہا ہے؟ شیطان خوش ہو رہا ہے۔ اس میں ہمیں بہت سی چیزیں مل رہی ہیں، دنیا مل رہی ہے، کاروبار مل رہا ہے، پیسے مل رہے ہیں، بچے مل رہے ہیں، بیوی مل رہے ہیں، یہ سارا استدراج ہے، یہ سارا استدراج ہے، یہ سارا عذاب بن جائے گا انسان کے لیے، یاد رکھیے، یہ خوشی نہیں ہے۔ کون بتا رہے ہیں؟ قرآن بتا، یہ خوشی نہیں ہے، یہ تو عارضی چیزیں ہیں، بلبلوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ کیوں؟ یہ تو فرعون بھی تھوڑی دیر کو دیا تھا، اٹھا کے دیکھیں قرآن میں کیسے کیسے کافروں کو یہ چیزیں مل چکی ہیں، کتنی دیر کی، تو خوشی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیونکہ شیطان خوش ہو کر، شیطان کو تو خوش کر رہا ہے، ہاں اس عمل کو جلنا توفیق دی ہے، مستقل قائم ہے اس میں عمل کی طرف، اور رکاوٹ نہیں آ رہی، الحمدللہ مسلسل اللہ تو سے راضی ہے، ناز نہیں ہے کوئی، ویسے اپنے قریب انسان نہ آنے دے کسی قسم کا بھی۔ تو 2-3 چیزوں کا یہاں سبق ملتا ہے بڑا زبردست ہمیں کہ الحمدللہ کیسے بھی ہمارے حالات ہیں، جو کچھ بھی ہے دنیاوی اعتبار سے ہمارے مقدر میں لکھا گیا ہے کہ کیا رزق ہوگا، کتنا ملے گا، کیسے دیں گے، کیا ہوگا، کیسی پریشانی آئے گی، جو کچھ بھی ہوگا یہ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے، جس کے لیے ہم دعائیں مانگتے رہیں گے، مانگنی چاہیے، اللہ نے خود کہا، اور وہ دعائیں قبول بھی ہو رہی ہیں۔ لیکن جن عملوں کی اللہ توفیق دے رہا ہے اس عمل کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اس عمل کا چھوڑ جانا سب سے بڑا خطرہ ہے کہ یہ آپ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے کہ ایک عمل جو اللہ نے آپ کو دیا، مجھے دیا، اس میں ہم نے رکاوٹ پیدا کر دی، چھوڑ دیا، تو وہ جب عمل چھوڑتا ہے آدمی تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی بڑی ناراضگی کا باعث ہے۔ تو بھائی تو خاص طور پہ جیسے الحمدللہ اب ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ ذکر کی توفیق دے دے اور چلتے چلتے ہم چھوڑ دیں، مزہ نہیں آ رہا جی، پتہ ہے دل نہیں کر رہا، جو جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے جو مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ اللہ یہ کیا نشانی ہے کہ اللہ سے بندے سے ناراض ہو گیا، چھوڑ دیا اللہ نے اس کو، بس یہ فارغ۔ یہاں سے زوال شروع ہوتا ہے انسان کو، جب کسی عمل کے بارے میں وہ انسان کہنے لگے نہیں جی میرا دل نہیں کر رہا، نہیں جی میں مجبور ہوں، کیا کروں جی، میں تو یہ عمل کر نہیں سکتا۔ ہائی کلاس کو عمل اللہ نے دے دیا، اور ہمیشہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں میرے بھائی، ہمیشہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ جس وقت کسی نیکی کا عمل آپ کو اللہ نے دے دیا۔ مثال کے طور پر جیسے آج اس مجلس میں ہم آئے ہیں، بہت سے چہرے نئے ہیں الحمدللہ، میں دیکھتا ہوں بدلتے رہتے ہیں، آج بھی کافی چہرے نئے ہیں،
تو بڑا اچھا میسج ہے یہ. کون لے کر آیا ان کو؟ کون لایا؟ کسی طریقے سے آئے ٹوٹے پھوٹے کوئی، لیکن لے کے کون آیا؟ کتنی بڑی بات ہے. اب گن کے دیکھ لیں کتنے آدمی، کروڑوں آدمی باہر ہیں، ان کو لے کے آیا اندر. کہاں لے کر آیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تجھے اس جگہ لے کر آیا ہوں کہ جس جگہ تو بیٹھا ہے، یہاں سے جب شخص اٹھا ہے وہ کوئی شخص اٹھتا ہی نہیں جس کا میں معاف نہ کر دوں، بخش نہ دوں، بخش نہ دوں. اگر یقین ہے تو مر کے دیکھ لے. کہتا ہے اس مسجد سے اٹھ کے دیکھ لے کہ جتنے گناہ ہیں تو لے کے آتا ہے اس ذکر کی مجلس میں، اس ذکر کی مجلس سے صرف لے کے اس کو آتا ہوں، صرف اس کو لے کے آتا ہوں جس پہ میں مہربان ہوتا ہوں. تو جو حضرات اب جیسے آج آئے ہیں نئے، تو یہ نہ سمجھے ہم اچانک آ گئے، نو 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 نو، یہ صرف اور صرف اللہ کی محبت کا اظہار ہے ہمارے ساتھ کہ باوجود اتنے گناہوں کے کہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اس قدر اللہ محبت کرتا ہے اس بندے سے، اس جگہ پہ لے کے جا رہا ہے، ایسے مقام پر لے کے جا رہا ہے، وہ عمل اس سے کرا رہا ہے. اتنی چٹکی بجاتے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے لکھوا دے گا اس کے سارے گناہوں کو معاف ہوگا. اب اس مجلس کے اندر آپ اٹھ کے جائیں تو دل نہیں کرتا جی جانے کو، مزہ نہیں. اب یہ میسج ہے ان لوگوں کے لیے اور پرانے لوگوں کے لیے بھی کہ یہاں اب سٹینڈرڈ بن گیا ہے ہمارا کہ اس مجلس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں لے آئے ہیں، بٹھایا ہے، یہ اللہ نے توفیق دے دی ہے. اب ہمارا کام یہ بن گیا کہ ہم اس ذکر کی مجلس کو ترک نہ کریں. بولے سبحان اللہ. سختی نہیں ہے، سختی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہ زبردستی پھنسایا جا رہا. نا اگر ہم احسان ماننے والوں سب کا کہ چلا تو اس نے باوجود تو نے مجھے بخش دیا، تو پھر ہم کہیں اللہ تعالیٰ جیسے آج جمعرات کو لے کر آیا تو کل جمعرات سے پھر ہمیں لے آنا. فولائی کا نام مشکورہ، اللہ تعالیٰ پھر کہتا. تو جب یہ ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں، جب پھر آپ پہ اگلی جمعرات میں شیطان کے کانٹے آئیں گے بہت زیادہ، یاد رکھنا. کنڈی کھڑکی یا کتنے جان لیں گے، بیگ چاہ پینے تو کچھ نہیں اور کچھ چکر ہو جائے گا، یا ایسی چھینکا یا بیمار ہوں یا فلاں. یا یہ کامیاب کس طرح ہوتا ہے آدمی؟ آپ کہیں یار یہ جمعرات کو تو میں اللہ سے پچھلا وعدہ کر رہے تھے، اللہ تم نے مجھے بخش دیا، اب اگلی جمعرات میں تو مجھے پھر بلا، میں تو جاؤں گا. کہ یار میں تو جا رہا ہوں ذکر تے، تو وہی آ جا میرے نال، اس کو بھی دعوت دیتے. اور ان تمام بندھن کو توڑ کے آپ اگلی جمعرات کو پھر آ جاتے ہیں تو سبحان اللہ تعالیٰ کہ اب تو کام بندہ بن گیا ہے، اب اگلے سے نہیں، اس جمعرات سے پہلے بھی تجھے بلاؤں گا. اور اس دوران میں آپ کو کتنی برکتیں اللہ ڈال دے گا آپ کے سینے میں، آپ تصور نہیں کر سکتا. اور جب اس طرح وہ جم گیا آدمی تو سبحان اللہ بڑھتا بڑھتا جاتا ہے، اللہ اس کے راستوں کو کھولتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس نے قدر کی ہے. ایک دفعہ اللہ نے بلا لیا، دوسرا پہ آپ خود آئے، نماز پہ آ گئے ہیں، ساتھ ہی آپ کو لیا ہے. آپ کہیں یار ایک نماز تو میں نے پڑھ لی ہے، اللہ نے مجھے پڑھا دی، میں تو اس قابل نہیں تھا. تو اسی نماز پہ پھر پہنچے، بس جب یہ عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ ودن نو ٹائم انشاءاللہ نمازی بن جاتے ہیں بغیر کسی بھی نصیحت کے، بندے کے، کوئی آپ کو کچھ تبلیغ نہیں کرا، خود بخود اللہ سے آپ کا کنیکشن جڑنا شروع ہوتا ہے. کیونکہ ایک دفعہ بولا ہے اللہ تعالیٰ شکر ہے میں پھر آؤں گا. تو اب جس طرح ذکر میں آئے تب ذکر. اب دوسری چیز کیا ہے کہ جن کو بہت اللہ ذکر کی عادت ڈالتے تو کرتے کرتے وہ جمپ مارتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں، اللہ ان سے اتنا ناراض ہوتا ہے، ان سے سارے جتنے بھی نعمت دیے وہ چھیننا شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دل کو سیاہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ان پہ سختی آنا شروع ہو جاتی ہے، ان کے حالات تبدیل ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ دکانیں بند ہو جائیں گی، کاروبار بند ہو جائیں گے، پیسے گننا بند، نہیں، اس سے کوئی سلوگان نہیں ہوتا. وہ تو چلے وہ بڑھتا ہے کم، اللہ کو اس کو تعلق نہیں. اس کے روحانی تعلقات کو اندر سے دل کو اس کو بالکل سیاہ ساٹ کر دے گا، شیطانوں کو غول اس کے اندر آ جائیں گے، ایک عجیب حملت بن جائے گا انسان، کیفیت ختم ہو جائے گی اس کی. تو یہ ہے زندگی دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے کہ اس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے. ایک چانس مل جائے تو اس چانس کو فیل کرنا چاہیے. اللہ کی طرف سے ایک چانس زندگی مل گیا تو سمجھو بھائی اب تو دوبارہ کریں گے، پھر ہم آئیں کریں گے نا بھائی. اللہ کے اس احسان کو ماننا چاہیے. اللہ تعالیٰ میں کہا تھا تو مجھے کیا سمجھ، منہ موڑ لینا کسی کام سے، پیچھے ہٹ جانا اللہ کے دیے نام سے، تو برباد ہو گیا.
سب کچھ ٹوٹ گیا، وہ سمجھتا ہے ہی کچھ نہیں اس کے پاس، فارغ ہی وہ شخص، برکتیں کسی چیز میں نہیں ہوں گی، کسی چیز میں اس کو آپ سمجھیں گے پھر چکا دیں، اللہ کا سامنے چھوڑا ہے اس نے۔ ہر نیک عمل جو اللہ دے رہا ہے سمجھو اللہ کی طرف سے، اس کو ہم نے قائم کرنا ہے اسی انداز کے ساتھ، ایک کے بعد دوسری بات تیسری بات چوتھا، بنتا بنتا آدمی نیک ہو جاتا ہے۔ دعاؤں کو تعلق جہاں تھا کہ دعا قبول نہیں ہوئی، دعا ہر حالت میں قبول ہوتی ہے، ہم تو یہ اسٹینڈرڈ ہمارا نہیں ہے۔ شیطان سے مایوس کو تیری دعا قبول نہیں، تیرے نمازوں کو کیا فائدہ، وہ تیری دعا قبول نہیں رہی، تیرے ذکروں کو کیا فائدہ، تیری دعا قبول نہیں رہی، فرق کہتا ہے بھائی اس کو تعلق نہیں، دعائیں تو میری قبول ہو رہی ہیں الحمدللہ، اللہ کی دربار مجھے بلا رہا ہے، مجھ سے خوش ہے، میری دعا قبول، اچھا پھر تیرے حالات کیوں نہیں صحیح ہے، پھر تو اللہ کے حکمت پر ہے، میرے مقدمے نہیں ہے، بالکل ایسا ہے کہ لیے میرے بہتر ہے، میرے لیے بہتر ہے جو اللہ مجھے نہیں دے رہا، اور میں اس کو بہتر سمجھ رہا ہوں، کیونکہ میری سمجھ نہیں ہے اتنی۔ جیسے ایک بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، تو روٹی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، ماں اس کے ایک دم چھین لیتی ہے روٹی اس سے، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ ڈائجسٹ نہیں کر سکے گا یہ روٹی، ہم کہیں گے ظلم کیا ماں نے، اس کو روٹی سے روک لیا، ماں تو ماں ہے، وہ کیوں ظلم کرے گی اس پر؟ نہیں، اس نے محبت کے اظہار کے طور پر کہ کہیں اس نے روٹی کھا لی تو اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا، یہ تو بیمار ہو جائے گا، اس نے کیا کیا، اس روٹی کو اس سے چھین لیا، اور اس کی جگہ وہ چیز بہترین دے گی جو اس کو ڈائجسٹ کر سکے اور اس کے لیے بہتر ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ چیز اس کو نہیں دے گا جو ہم اس کو بہتر سمجھ رہے ہیں کہ اللہ یہ دے دے ہوں کہ وہ تو اس کا بندہ ہے، تجھے کیسے دے دے؟ تو قرآن کے ذریعے مانگ رہا ہے، عبادت کے ذریعے مانگ رہا ہے، ذکر کے بعد مجھ سے مانگ رہا ہے، میں تجھے نہیں دوں گا یہ چیز، وہ تو ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، میں جانتا ہوں کل کے لیے تیری بہت غلط نتائج پیدا کر دے یہ چیز، تو ڈائجسٹ نہیں کر سکے گا اس چیزوں کو، کیا اللہ مجھے دولت دے دے، کہتا تو دولت کو ڈائجسٹ نہیں کر سکے گا، تو پیسوں کو ڈائجسٹ نہیں کر سکے گا، میں تجھے یہ چیزیں نہیں دوں گا۔ تو یہاں کیا کرنا چاہیے؟ مانگیں ضرور، خواہشات پوری کرنے کی تمنا ہے اللہ سے ضرور کریں، جب وہ نہیں ملنا تو اس پہ کیا کریں؟ شکر ہے مولا کہ تو مجھے میری پسند سے نہیں دے رہا، اپنی پسند سے دے گا، اور میں قبول کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں، مجھے پتا ہے غلط چیز تو مجھے کیوں دے گا، جو میں مانگ رہا ہوں یہ غلط ہے، میری زندگی میں اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں چیز کی، میں چھت ترک کرتا ہوں اس کو، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی، تو سارے وسوسے بھی ختم ہو جاتے ہیں، پریشانی بھی ختم ہوتی ہیں، وہ چیز نہ ملے تو اس پہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے راضی وہ خوش ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے چھڑو ہی گیا، فرق پڑنا ہے، وہ بھول جاتا ہے اس چیز کو، الحمدللہ۔ دعائیں معصور ہیں نبی پاک کی، اللہ تعالیٰ سبحان اللہ مجھے وہ چیز عطا فرما، سبحان اللہ مجھے وہ چیز عطا فرما کہ جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور اس پہ مجھے راضی کر دے جو تو نے مجھے عطا فرمائی، سبحان اللہ میں بھی خوش ہو جاؤں، اللہ کیسا میں بھی راضی ہوں مولا تیرا، نہیں دی تو نہیں دے، ٹھیک ہے، آئی ایم ویری ہیپی۔ کتنی اچھی زندگی ہے دوستو، یہ بجائے اس کے ملنی تو ہے نہیں، اور ہم جناب ماتم کرنا شروع کر دیں، رونا شروع کر دیں، اللہ کو چھوڑنا شروع کر دیں، فضول باتیں شروع کر دیں، ہم نہیں پڑھا، نماز پڑھتے، کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں، بہت سے لوگ اس نہیں ہے، کیا ہے یہ تو خود مرنے سے پہلے آدمی مر رہا، نہیں بھائیو، اللہ کی منشی اور مرضی کے مطابق چلو، اس کے بلانے پہ دعوتیں دے تو فوراً آنا شروع ہو جاؤ، اچھے اعمال کے بعد پھر دوبارہ وہ عمل کرو، عمل اللہ توفیق دے دے اس کو چھوڑنے کی کوشش ہی نہ کرو، چھوڑ اگر ایک عمل ہم نے کیا، مثال کے طور پہ دیکھیں، میں نے نماز پڑھی صبح کی، میں نے صبح کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد مجھے ذکر کی میں نہیں آیا، تو مطمئن نہ ہونا یا شیطان نے پکڑ لی ہے، کیونکہ اللہ کے ناراضگی کا کام شروع ہو گیا، اس میں فوراً گڑیا کرو اللہ تعالیٰ سے، استغفار کرو، رو کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو نے کیوں نہیں بلایا، مجھے معاف فرما، جو مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، مجھے تم نے دعوت دے رہا تو دوبارہ آنے کی، مجھے دروازہ کیوں بند کر دیا، کیوں نہیں بلایا، سبحان اللہ۔ ہمارا جو یہ رونا ہوگا یہ ایسا رونا ہوگا کہ فرشتے بھی رو پڑتے ہیں، فرشتے بھی رو پڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بلا لے دوبارہ، تو رو کے پاگل ہو رہا ہے کہ مجھے دوبارہ نماز کیوں نہیں، کس طرح میری نماز چھوٹ گئی ہے، کس طرح میرا ذکر چھوٹ گیا ہے، کیوں سے تم نے ذکر لے لیا ہے، اتنی بڑی چیز کیوں، میرا کیا غلطی ہے، میرا یہاں سوچنے والی بات ہے کہ اللہ مجھ سے کیوں ناراض ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ دوبارہ پھر بلا لیتے اللہ تعالیٰ سے، لیکن یہ نہیں کہ ذکر چھوٹ گیا کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کوئی نہیں، چلے جائیں گے پھر چلے جب موڈ ہوگا تو،
یہ کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ فلاں ہو گیا تو ہم نے تو یہ عمل چھوڑ دیا تو نہیں. اتنا دل بیٹھ جائے آدمی کا, اتنا غم آ جائے, یار یہ مجھ سے فیل کیسے چھوٹ گیا, یقین اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا. یہاں کہیں گے اے اللہ تم مجھ سے ناراض ہو گیا, تم مجھ سے خفا ہو گیا. اس پہ نہیں کہیں گے کہ آج میری دکان کی نہیں چلی, اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا. ہم یہ کہتے ہیں یار میں نے یہ چیز مانگی تھی مجھے نہیں ملی, اللہ مجھ سے ناراض ہے. یہ ہمارا اسٹرینڈ ہے. یار میں نے تو یہ کہا تھا بس اللہ مجھ سے ناراض اس لیے میری گاڑی میں پنچر ہو گیا. یا میں نے لچکا تھا کہ میرا یہ مجھے یہ مل جائے ویئر ہاؤس تو بس مجھے نہیں ملا, اللہ وہاں ناراض. اللہ ہم نے کہا ہمارا یہ اسٹینڈرڈ ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ کوئی ناراضگی والا معاملہ ہے؟ ناراض تو وہ ہے کہ میں نے اللہ نے نماز کے لیے بلایا تو میں نماز پہ نہیں آیا, اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا, مجھ سے نہیں مجھے بلایا, کیسے نہیں بلایا. یہ ہے فرق. دیکھیں سوچ میں اور رونے میں کتنا فرق ہے. ایک بندہ اس وقت رو رہا ہے کہ دکان چلے گی میری, ایک بندہ اس لیے رو رہا ہے کہ نماز چلے گی میری. فرق ہوا نا کتنا. دونوں چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں. کوئی گناہ گار, کوئی سیاہ, سب ماشاءاللہ اس بورڈ کے اندر ایک ہے. سب کوئی یہاں وضو نہیں ہوتا. بس اندر وہ احساس پیدا کر لے کہ اللہ کی محبت کا, کہ دینے والی اس کی ذات ہے, جو دے گا خود دے گا, ہم نے مانگنا ہے, اس کے دیے انعامات کو پیچھے نہیں ہٹنا. اگر ہم رک جائیں تو اس پہ ہمیں ماتم کرنا ہے, رونا ہے, قربان کرنے. جس چیز نے ہمیں روکا اس کو قربان کر دو. اس چیز کی وجہ سے میں رکا ہوں, اسے قربان کر دو اللہ کی راستے میں. دیکھا نہیں کہ ایک صحابی نماز پڑھتے پڑھتے نظر پڑ گئی ایک پرندے کے اوپر, پرندہ اڑ رہا ہے, بہت خوبصورت باغ تھا, جیسے میرا بہت بڑا کاروبار ہو, میں نماز پڑھتے پر ان کو دیکھ رہا ہوں, ہاں جی ادھر سے آئے گا ٹرک, ادھر سے مسلمان, اور اس کا دھیان ادھر گھوم رہا ہے, اور نماز بھی نیت باندھی اس نے. ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ, میرے ساتھ تو ہوتا ہے. دنیا دار آدمی میں یہی کرتا ہوں, آپ تو نیک آدمی سارے, کہ دماغ ادھر بھی دیکھا یہ بھی میرا یہ مال بیچوں گا فلاں کروں گا. تو وہ صحابی تھے, بہت بڑا باغ تھا, ماشاء اللہ اسٹیٹ کے مالک تھے. تو وہ پرندہ اڑا, پرندوں کو دیکھ لیا کہ ان کے باغ میں گیا, بس صحیح سیدھے ہی وہیں ڈیر ہو گئے. کہ اللہ کی طرف رجوع ہونا تھا, یہ کیا ہو گیا, میں نیت کی سیدھے گئے نبی پاک کے دربار میں. کہتے سارا باغ صدقہ کرتا ہوں جی, مجھے اس باغ کی ضرورت نہیں ہے. جس نے میری انٹینشن کو ڈائیورٹ کر دیا اس سے. کیا شانتی مجھے بتائیں. سبحان اللہ, یہ ہوتی ہے محبت. کہ اگر کوئی چیز راستے میں آ رہی ہے جو مجھے روک رہی ہے اس فیل سے, جو اللہ نے محبوب جو بنایا, جس کا مجھے بھیجتا ہے, ذکر ہے, جو اس کی مجھے عادت ڈالی ہے, جو لاکھوں کروڑوں میں مجھے انعام دیا اللہ پاک نے, میں اس کو ترک کر رہا ہوں, اپنی مرضی سے جا رہا ہوں, ٹھیکیداری کی میں نے, ہو نہیں سکتا ہے. تو اس پر کیا کرے, ماتم کرے کہ مجھ سے کیوں ہو گیا. اگر یہ چیز مجھے روک رہی ہے اس چیز کو قربان کر دے کہ مجھے چاہیے نہیں, I don't want it. اللہ سے روکنے والی چیز ہے مجھے. اللہ پاک ہم سب کو ایسی زندگی نصیب فرمائے. اب مجھے بتائیں کوئی رکاوٹ ہے کہ جو ہم اس ملک میں آئے ہوئے ہیں, ہم پاکستان میں آئے ہوئے ہیں, یہاں سے ہم پڑھ یہاں دین کر سکتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے, یہاں لگ رہا ہے کوئی رکاوٹ ہے اس میں, کوئی ہم کو بہانے کرتے ہیں جی یہاں تو ہم دین پہ چل ہی نہیں سکتے. اب یہ ساری باتیں میں دین کی بتائیں جو ہائی کلاس باتیں ہیں الحمدللہ. کہاں آپ کو نظر آ رہی کہ ہمیں یہ ماحول روک رہا ہے, یا کوئی آ کے آپ کو کہہ رہا ہے خبردار تم نے نماز پڑھی. کوئی آتا ہے پولیس مین کہ آپ کو روکتا ہے. ابھی کسی نے روکا مسجد میں, آپ آئے تھے صبح فجر پہ نماز پڑھتے ہیں, کہ روکتا ہے نہیں جی اس ملک میں تو بڑا مشکل ہے, ہم پردہ کیسے کریں. عورتیں کہتی ہیں ہم اس میں بڑا مشکل ہے جی, ہم یہ ایسے کریں, ہم اپنے بچوں کو یہ کریں. کوئی مشکل نہیں ہے. دین اللہ نے ایسا دیا کہ ساری دنیا میں کل صرف جاؤ دنیا میں سیرے کرو, اور وہاں سے عقوت سیکھو, نتیجے سیکھو, اور آرام سے پریکٹس کرو میرے دین کو. خود بھی پریکٹس کرو اور ان کو بھی دعوت دو, جو اگنورنٹ ہیں ان کو بھی مطلب کھینچی ٹکلاؤ رہو, ان کو بھی مسلمان. ہم تو خود ہی چھوڑ دیتے ہیں, سب مشکل ہے. ابھی جہاں سے اترے نہیں ہوتے وہی مشکل نظر آتا ہے. ایسا بڑا مشکل کام ایسا جی اسی نہیں کر سکتا. تو وہیں سے توبہ کر کے نا وہ پورے بنے ہوتے ہیں دوسرے. ابھی باہر ہی نکلے پاس بول لے کے باہر سے باہر اکھڑے ہوتے ہیں, وہ اینا کریے سب لوگ تھے نہ کریے, وہ پگل چھڑ دے. حالانکہ ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو سمجھتے کہ مسلمانوں کو اتر رہے جہاز سے, تو مسلمان کی وجہ بھی چیز اتر رہی. جتنے نفس کے بلین کرنا ہے اپنے آپ کو. آئے ہم سب وعدہ کریں, زندگی کا کچھ پتہ نہیں دوستوں, بڑی مبارک رات ہے. کیوں مبارک ہے؟ یہ نہیں کہ پیسے تقسیم ہوں گے یا جائیدادیں ملیں گی یا کوئی آپ کو یا بہت چیزیں ملیں گی. مبارک کیوں ہے؟ سبحان اللہ, کیا ملے گا؟
अल्लाह की तरफ से खुशखबरी मिलेगी, मैंने तुमको सबको बख्श दिया। इससे बड़ी मुबारक रात कौन सी होगी हमारे लिए दोस्त? तो हम सब इस मुबारक रात में अल्लाह से वादा करें कि अल्लाह ताला जो कुछ तूने हमें सुनाया है, हमारे जहनों में चीजें डाली हैं, बस तू हमें ऐसे ही बना दे। अपने अमाल अफाल नेकियों से मोहब्बत करना, हमारे दिल के अंदर मोहब्बतें पैदा फरमा दे। आमीन आमीन सुन आमीन। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا وخطأنا وعملنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الإيمان وقومنا على الإيمان واشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.